الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون صدق الله العظيم. محترم حضرات، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے اسی آیت کریمہ کو پیش کرتے ہوئے ایک اہم عنوان کی طرف متوجہ کیا گیا، وہ یہ ہے کہ اس وقت ساری دنیا فساد کی آماجگاہ بنی ہوئی، ہر جگہ فساد ہے، شر ہے اور مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں۔ امن و سلامتی کا نام ایسا لگتا ہے کہ دنیا سے مفقود ہوتا جا رہا، ہر انسان پریشان ہے۔ دنیا میں بہت سارے مسائل میں اختلاف ہے، لیکن اس وقت کی موجودہ صورتحال میں انسانوں کا پریشان ہونا ایک متفق علیہ بات ہے۔ کافر بھی پریشان ہے، مسلمان بھی پریشان ہے، امیر بھی پریشان ہے، غریب بھی پریشان ہے، حکمراں بھی پریشان ہے اور رعایا بھی پریشان ہے۔ مال بے شمار رکھنے والے لوگ، اسباب بے شمار رکھنے والے لوگ، وہ بھی پریشان ہیں۔ جن کے پاس کچھ نہیں ہے، فقر ہے، فاقہ ہے، مصیبت ہے، وہ بھی پریشان ہیں۔ تو یہ بات کہ اس وقت دنیا میں فسادی فساد ہے، پریشانی ہی پریشانی ہے، امن و سلامتی کا نام نہیں۔ ایک ایسی بات ہے جس کے اوپر ایسا لگتا ہے کہ سب کو اتفاق ہے، لوگوں کو اللہ میں اختلاف ہے، رسول اللہ میں اختلاف ہے، کتاب اللہ میں اختلاف ہے، دنیا کے بے شمار مسائل میں اختلاف ہے، لیکن اس میں اتفاق ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں انسان پریشان، اور مسلمانوں کا حال بھی یہی ہے کہ مسلمان بھی پریشان ہیں، اور مسلمانوں کو پریشان کرنے کی بہت ساری شکلیں، صورتیں، حالات دنیا کے اندر برابر پیش آتے جا رہے ہیں۔ ہندوستان کے حالات میں بھی یہ بات دیکھی جا رہی ہے، ہندوستان کے باہر ممالک کے اندر بھی یہ صورتحال برابر پیش آتی جا رہی ہے۔ سوچنا یہ ہے، غور کرنا یہ ہے کہ اس وقت ایسا حال کیوں ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ اس مسئلے پر غور کرتے ہیں اور کرنے والے موجود ہیں۔ اللہ نے جن کو عقل دی ہے،
سوچنے کا مادہ دیا ہے، وہ اس کے اوپر سوچ و بچار کر رہے ہیں اور سوچنے کے نتیجے میں کچھ اپنے اپنے خیالات کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ ایسا ہو تو دنیا میں امن قائم ہو جائے، اگر فلاں چیز پیدا ہو جائے تو دنیا کے اندر سے فساد ختم ہو جائے۔ مثلا بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ اس وقت دنیا کی یہ صورتحال اس لیے ہے کہ لوگوں کے اندر علم کی کمی ہے۔ اگر سارے لوگ پڑھے لکھے ہو جائیں، تعلیم یافتہ ہو جائیں، تو تعلیم یافتہ ہونے کے بعد دنیا کے اندر امن و سلامتی قائم ہو جائے گی۔ امن و سلامتی اس لیے نہیں ہے کہ سارے لوگ پڑھے لکھے نہیں، اور جو لوگ یہ بات کہتے ہیں ان کا ذہن ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ اس تعلیم سے مراد دنیا کی تعلیم ہے، انجینئر بناؤ، ڈاکٹرز پیدا کرو، سائنسدان پیدا کرو، مختلف علوم و فنون کے ماہرین کو پیدا کرو، دنیا میں بیرسٹر زیادہ ہو جائے، دنیا میں انجینئر زیادہ ہو جائے، دنیا میں تعلیم یافتہ لوگوں کی ایک کھیپ تیار ہو جائے، بلکہ سب کے سب لوگ اسی کے حامل بن جائیں، تو دنیا کے اندر سارے لوگ جب پڑھے لکھے ہو جائیں گے، دنیا کے اندر سے فساد ختم ہو جائے گا، شر ختم ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جو کچھ شر موجود ہے، جو کچھ فساد موجود ہے، وہ علم نہ ہونے کے نتیجے میں۔ ایک طبقے کا خیال یہ ہے۔ ایک اور طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ فساد ہے وہ اس لیے ہے کہ کچھ لوگ بھوکے ہوتے ہیں، فقر میں ہوتے ہیں، فاقے میں ہوتے ہیں، مصائب ان کو گھیرے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے وہ چوریاں کرتے ہیں، ڈکیتیاں ڈالتے ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں اور مختلف قسم کے فسادات دنیا میں رونما ہوتے رہتے ہیں۔ یہ سارا فساد جو دنیا میں رونما ہو رہا ہے، یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ دنیا میں غربت چھائی ہوئی ہے۔ اگر دنیا سے غربت کو دور کر دو اور سارے کے سارے لوگوں کے پاس مال اور دولت کا انبار جمع ہو جائے اور سب کے سب لوگ کھاتے پیتے ہو جائیں، تو پھر تو دنیا کے اندر سے سارا شر و فساد ختم ہو جائے۔ ایک طبقہ یہ بھی ہے جو کہتا ہے۔ ایک اور طبقہ ہے، اس کا کچھ اور بھی عجیب و غریب خیال ہے۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہے دنیا میں فساد اور شر، یہ اس بنا پر ہے کہ دنیا کے اندر تنظیم نہیں، انسانوں میں تنظیم نہیں۔ تنظیم پیدا کر لو، ایک منظم انداز زندگی پیدا ہو جائے تو پھر سارا فساد ختم ہو جائے۔ چونکہ تنظیم موجود نہیں ہے، ترتیب موجود نہیں ہے، اس لیے یہ سارا فساد دنیا میں رونما ہو رہا۔ یہ مختلف خیالات ہیں لوگوں کے، سوچ وچار کرنے والوں کے، جو بھی اس موضوع پر غور کرتے ہیں تو اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، اور اس قسم کے خیالات لوگوں کے سامنے آتے رہتے ہیں۔ چنانچہ اخبارات پڑھنے والے، رسائل پڑھنے والے، جرائد پڑھنے والے، ٹی ویاں دیکھنے والے ایسے لوگوں کی باتیں سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں۔ لیکن جب ہم ان خیالات کا تجزیہ کرتے ہیں اور غور و فکر سے کام لیتے ہیں تو اندازہ ایسا ہوتا ہے کہ سوچ بچار کرنے والے لوگوں نے سوچ بچار تو کیا ہے، لیکن انہوں نے جو کچھ سوچا اور سمجھا، اس سوچ اور سمجھ کا دائرہ وہ وہی دائرہ تھا جو دائرہ ایک عام انسان کا دائرہ ہو سکتا ہے۔ لیکن جب انسان صرف اسی دائرے میں رہ کر سوچتا ہے تو اسے وہ سارے حقائق نہیں سمجھ میں آ سکتے جو اس دائرے کے باہر سے آتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرات انبیاء اکرام علیہم السلام کو دنیا میں بھیجا۔ ذرا غور کیجئے کہ انبیاء علیہم السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے، میں کیا کہوں یہ لفظ بولنا ہی غلط ہوگا،
انبیاء کے آنے سے پہلے کوئی سوال ہی نہیں، اس لیے کہ جو سب سے پہلا انسان وہ سب سے پہلے اللہ کا پیغمبر۔ اللہ نے دنیا میں انسانوں کو پیدا کیا تو سب سے پہلا انسان جو بنایا اسی کو اپنا پیغمبر بنا کے بھیجا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام انسان سب سے پہلے اور پیغمبر بھی سب سے پہلے، پہلا انسان سب سے پہلا اللہ کا پیغمبر۔ اس لیے جملہ کہنا تو صحیح نہیں لگتا کہ انبیاء کے آنے سے پہلے انسان، انبیاء سے پہلے تو کوئی انسان ہی نہیں، انبیاء ہی سے انسان کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کا پیغام دے کر بھیجا کہ جاؤ انسانوں کو یہ بتا دینا کہ تمہاری عقل کا دائرہ کافی نہیں ہے تمہاری سوچ و بچار کے لیے۔ اگر انسانوں کے لیے انسانوں کی عقل کافی ہوتی پیغمبروں کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ اس لیے کہ ماشاءاللہ بہت سوچنے والے بڑے عقل مند لوگ، بہت بڑے بڑے فلسفی، بہت بڑے بڑے دنیا میں عقل مند، بہت بڑے بڑے حکمراں، دنیا کو سنبھالنے والے، پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ دنیا میں آئے اور آج بھی ہیں، پہلے بھی گزرے۔ لیکن حضرات انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا ایک اور پیمانہ دے کر بھیجا جو عقل کے پیمانے سے ورا، عقل سے بھی سوچا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، بہت سارے مسائل کو حل کیا جاتا ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عقل ہی سے حل نہیں ہو جاتی۔ وہاں پر انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے ساتھ آئے ہوئے پیمانے ہدایت کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ انبیاء کے لائے ہوئے پیمانے ہدایت کو لینا اور اس کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرنا۔ دیکھیے افلاطون کے بارے میں آتا ہے، بعض روایتوں میں کہاں تک صحیح ہے پتہ نہیں، لیکن بہت سارے علماء نے اس کو نقل کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کے زمانے میں یہ افلاطون تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک بار اس کی ملاقات ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے اپنی پیغمبری کے بارے میں بتایا اور راہ ہدایت پر آنے کی اس کو دعوت دی۔ افلاطون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، میں مانتا ہوں کہ آپ پیغمبر ہیں، میں مانتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، لیکن مجھے آپ کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ میں بڑا عقل مند ہوں، مجھے اللہ نے بڑی عقل دی ہے، بڑا فہم دیا ہے، بڑی بصیرت عطا کی ہے۔ اس عقل و بصیرت کے نتیجے میں میں جو چاہتا ہوں سمجھ لیتا ہوں اور ایک دنیا کی دنیا میرے پیچھے چلتی ہے۔ چنانچہ افلاطون کا نام دنیا میں آج بھی زندہ ہے اور اس کا فلسفہ دنیا میں آج بھی لوگوں کے درمیان میں پڑھایا جاتا ہے۔ تو کہنے لگا اللہ نے مجھے بڑی عقل دی ہے، بڑی بصیرت دی، اس عقل و بصیرت سے میں بہت کچھ سمجھ لیتا ہوں اور ایک دنیا کی دنیا میرے پیچھے چلتی ہے، مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی ضرورت ان لوگوں کو ہے جو کم عقل ہو، جن کو سمجھ میں کچھ نہ آتا ہو، جو بے وقوف قسم کے لوگ ہوتے ہو اور جن کے پاس ایسی عقل و لیاقت و تمیز موجود نہ ہو، وہ تو آپ کی اتباع کریں اور آپ کے پیچھے چلیں۔ میں مانتا ہوں کہ آپ پیغمبر ہیں لیکن مجھے آپ کی ضرورت نہیں۔ لیکن یہ جو اس نے کہا کہ میں آپ کو نبی و پیغمبر مانتا ہوں، یہ بات اس نے اس وقت میں کہی جبکہ اس سے پہلے اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک عجیب و غریب سوال کیا۔ اس نے کہا اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو میرے ایک سوال کا جواب دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بتاؤ کیا سوال؟ کہنے لگا میرا سوال یہ ہے کہ ہم فرض کر لیں کہ جو مصیبتیں پریشانیاں
حوادث روزانہ پیش آتے رہتے ہیں، یہ سب کے سب تیر ہیں، اور یہ تیر چلانے والا اللہ ہے، اور یہ تیر انسانوں پہ لگ رہے ہیں۔ ہے بھی واقعہ ایسا ہی جیسے کہ ابھی میں موضوع جو عرض کرنے جا رہا ہوں اور گزشتہ بھی آپ کے سامنے عرض کیا، وہ موضوع بھی یہی، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوت کے نتیجے میں دنیا میں بحر و بر میں فساد مچا ہوا، حوادث ہیں، پریشانیاں ہیں، عذابات کے سلسلے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، یہ سب کے سب تیر ہیں، اور یہ تیر مارنے والا اللہ ہے، اور اس کا نشانہ انسان۔ کہنے لگا افلاطون، اے موسیٰ آپ بتائیے، اللہ تیر چلا رہا ہے مصائب کا، پریشانیوں کا، حوادث کا، اور یہ تیر انسانوں پہ چلا رہا ہے، اب ایک انسان اس تیر سے بچنا چاہے تو اس کے بچنے کی سبیل کیا ہے؟ کیسے بچ سکتا ہے انسان؟ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بالکل فی البدیہہ جواب دینے لگے۔ انہوں نے کہا کہ افلاطون سن لینا، اگر کوئی اللہ کے ان تیروں سے بچنا چاہتا ہو تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ چلانے والے کی بغل میں بیٹھ جاؤ۔ کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ چلانے والے کی بغل میں بیٹھ جاؤ، تیر چلانے والا تو ادھر چلاتا ہے، بغل میں تو نہیں چلاتا۔ بغل میں چل بیٹھنے کا مطلب یہ ہے اللہ سے قریب ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے قربت پیدا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے قریب کر لے اور اپنے قریب بٹھا لے، تو پھر یہ اللہ کی تیر تم پہ نہیں چلے گی۔ تیر ان پہ چلتی ہے جو اللہ سے دور ہوتے ہیں، جو اللہ سے قریب ہوتے ہیں، اللہ کی تیریں ان پہ نہیں لگاتی۔ یہ جواب تھا سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کا۔ افلاطون نے اس کو سنا، وہ حیران رہ گیا، اس نے کہا کتنا پیارا جواب اور کس قدر آسان لب و لہجے میں۔ یہی پیغمبروں کی خصوصیت ہوا کرتی ہے، فلسفی بھی جواب دیتے ہیں اپنے فلسفے کے روشنی میں اور اپنی عقلیات کی روشنی میں، لیکن ان کا جواب ایسا ہوتا ہے جو کوئی دوسرا فلسفی ہی سمجھ سکتا ہے۔ فلسفی کا جواب فلسفی سمجھے گا اور ان عقل پرستوں کا جواب کوئی عقل پرست سمجھے گا، لیکن عام لوگ سمجھے یہ ان کے لیے بہت دشوار اور مشکل ہوتا ہے۔ ان کی یہ عقلی موش کافیاں ہر ایک کو سجائی نہیں دیتی، سمجھ میں نہیں آتی، لیکن پیغمبر آتا ہے تو ساری دنیا انسانیت کے لیے آتا ہے۔ اللہ اسے ایسا ملکہ عطا فرماتے ہیں کہ جب وہ جواب دیتا ہے تو اس کا جواب ہر ایک قبول کرتا ہے، ہر ایک کی عقل میں آ جاتا ہے۔ کتنا اچھا جواب تھا، کتنا آسان جواب تھا، کس قدر سہل، اور اسی کے ساتھ کتنا پیارا انداز تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ افلاطون نے سنا تو بڑا متاثر ہوا، مرعوب ہوا کہ کتنا آسان پیرائے میں اتنے اہم ترین سوال کا جواب پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے دیا۔ اس نے کہا کہ اے موسیٰ میں مانتا ہوں ایسا جواب دینے والا تو خدا کا پیغمبر ہی ہوا کرتا ہے، اس لیے میں مانتا ہوں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن مجھے آپ کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ میرے پاس عقل موجود ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ نے کہا تیری عقل کافی نہیں ہے رہنمائی، یہی پیغمبر اسوہ لے کر آتے ہیں، یہ پیغمبر ہدایت کا ایک پیمانہ لے کر آتے ہیں جس سے وہ حقائق سامنے آتے ہیں جو دوسری چیزوں سے سمجھ میں نہیں آ سکتے، محض عقل کی روشنی میں دریافت نہیں ہو سکتے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب اس موضوع پر غور و فکر کرنے والے غور و فکر کرتے ہیں تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں فساد غربت کی وجہ سے ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فساد جہالت کی وجہ سے ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تنظیم نہ ہونے کی بنا پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن بھائیو بزرگوں، حضرات انبیاء کرام علیہم السلام نے جو کچھ کہا اس کا حاصل و خلاصہ یہ ہے، یہ سارے فسادات، یہ ساری مصیبتیں، یہ ساری پریشانیاں جو انسان کو آتی ہیں اور انسان علم رکھنے کے باوجود بھی فساد کرتا ہے۔ چنانچہ آپ غور کریں دنیا میں کتنے پڑھے لکھے، آج پڑھے لکھوں ہی سے فساد زیادہ ہے دنیا میں۔
بیچارے عوام الناس تو یوں ہی پھر رہے ہیں. یہ پڑھے لکھے لوگ میزائل بنا رہے ہیں, بم بنا رہے ہیں, دنیا کو نیست و نابود کرنے کی فکر کر رہے ہیں, اور حکومت سے ٹکرا رہی ہے. حکومت والے دوسری حکومت والوں کو نیست و نابود کرنے پہ تلے ہوئے ہیں, اور یہ پڑھے لکھے لوگ اور اپنے آپ کو منظم بنا کر دوسرے غیر منظم لوگوں کو دنیا میں تباہ کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں. کون کہتا ہے کہ یہ جہالت کی بنیاد پر ہو رہا ہے؟ یہ جہالت کی بنیاد پر نہیں ہو رہا ہے, یہ فساد تو علم کی بنیاد پر ہو رہا ہے. پڑھ کر لکھ کر گریجویٹ بن کر سب کچھ بن کر. اسی طرح جو لوگ کہتے ہیں کہ جہالت کی بنیاد پر یہ ہے, میں ان سے کہتا ہوں کتنے ایسے ہیں ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, باکمال مختلف علوم و فنون کے گریجویٹس ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کے اندر سے ایسے فسادات رونما ہوتے ہیں دنیا حیران رہ جاتی. جاہل آدمی چوری کرتا ہے, کیا چوری کرتا ہے؟ کسی گھر میں گیا اور چوری کر کے نکل آیا, مال چوری کر لیا, گھر سے کوئی چیز لے کے نکل گیا, کسی کے جیب سے کوئی چیز کی چوری کر لیا. لیکن ہم نے ڈاکٹروں کی عجیب و غریب چوری کا قصہ یہ سنا ہے کہ یہ ڈاکٹر بننے کے بعد انسانوں کے اندر سے گردے چورا لیتے ہیں. آپ ذرا اندازہ کر لیجئے, ایک چور, عام چور, بے پڑھا لکھا, جاہل و اناڑی روپیہ چرا رہا ہے, پیسہ چرا رہا ہے, سونا چرا رہا ہے, کپڑے چرا رہا ہے, اور کوئی جو ہے گھڑی چرا رہا ہے, اور کوئی زیب و زینت کی چیزیں اٹھا کے لے جا رہا ہے, گھر کو چوری, گھر کے اندر کی چیزوں کو چوری کرتا جا رہا ہے. لیکن یہ پڑھے لکھے لوگ وہ ہیں جو انسانوں کو الو بناتے ہوئے ان کے اندر کے گردے چوری کر لے. چنانچہ واقعہ ہوا تھا چند سال پہلے, سارے اخبارات کے اندر اس کا چرچا ہوا تھا. ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس گیا اپنی بیماری کے لیے. اس کو کہا گیا کہ آپ بیمار ہیں تو آپ کو آپریشن کرنا ہے. اس نے کہا بہت اچھا, آپریشن ہو گیا. آپریشن ہو کر چند سال کے بعد دیکھا گیا کہ وہ کچھ اور بیماری میں مبتلا ہو گیا. جب پھر دوبارہ وہ ڈاکٹروں کے پاس میں گیا تو انہوں نے تشخیص کرنے کے بعد اور اسکیننگ کرنے کے بعد اس کو بتایا کہ بھائی تمہارا تو ایک ہی گردہ ہے اور ایک گردہ موجود ہی نہیں ہے. کیا ہو گیا تمہارا گردہ؟ اللہ نے ہر انسان کے تو 2 گردے بنائے ہیں, لیکن تمہارا تو ایک ہی گردہ نظر آ رہا ہے, اور ایک گردہ کہاں چلا گیا؟ اس نے کہا یہ مجھے کیا معلوم, آپ بتائیے. یہ تو ڈاکٹر بتائے گا, مجھے کیا خبر کہ کہاں چلا گیا. ڈاکٹروں نے بتایا کہ ایسا لگتا ہے کہ آپریشن کر کے تمہارا گردہ وہاں سے نکال لیا گیا. اس نے کہا حیرت انگیز بات کہ میرے اندر سے میرا گردہ چوری ہو گیا. گھر کے اندر سے مال چوری ہوتا تھا, سونا چوری ہوتا تھا, کپڑے چوری ہوتے تھے, بیگ چوری ہوتے تھے. ارے کہیں راستے میں کوئی چیز کھڑی کر کے چلے گئے تو کار چوری ہو گئی. لیکن کیا عجیب و غریب تماشا ہے کہ میرا گردہ چوری ہو گیا. اس نے کہا بھائی تحقیق کرو کیا ہوا. لوگوں نے کہا کیا تمہارا آپریشن اس سے پہلے کچھ ہوا ہے؟ اس نے کہا ہاں فلاں وقت میں اس بیماری کے لیے علاج ہوا ہے اور اس وقت میرا آپریشن ہوا تھا. تب پتہ چلا کہ یہ گردہ کچھ جو ہے پڑھے لکھے ڈاکٹرز لوگوں نے چوری کر لیا تھا اس کے اندر سے, اس کے بدن کے اندر سے. تو بھائیو میں بتا ہی رہا ہوں, صرف دنیا کا علم دنیا سے فساد کو ختم کرنے کے لیے کافی نہیں. دنیا کی یہ تعلیم یہ انسانوں کے اندر کے فسادات کو ختم کرنے کے لیے کافی نہیں. اسی طرح جو یہ کہا جاتا ہے کہ غربت اگر دور ہو جائے تو فساد ختم. کیسے فساد ختم ہو جائے گا؟ اس لیے کہ بہت سے ملکوں کو جا کر دیکھ لیجئے کہ وہاں پر غربت نہیں ہے لیکن فساد وہاں بھی موجود ہے. غربت نہیں, فساد موجود. ہر آدمی کھاتا پیتا ہے, ہر آدمی کے پاس بنگلہ موجود ہے,
ہر آدمی کے پاس کار موجود ہے، ہر آدمی کے پاس بینک بیلنس موجود ہے، ہر آدمی کے پاس آسائش کے ساز و سامان موجود ہے، ہر آدمی کے پاس اپنے عیش و عشرت کے لیے روپیہ پیسہ ہر چیز موجود ہے، لیکن اس کے باوجود فساد ختم نہیں ہوا، فساد جوں کا تو موجود۔ یہ کیوں ہوا؟ معلوم ہوا غربت کی وجہ سے فساد نہیں آ رہا ہے۔ اگر غربت کی وجہ سے فساد آتا تو جہاں غربت نہیں وہاں فساد نہ ہوتا، لیکن بڑے بڑے ملکوں کو جا کر دیکھو، ہمارے ملک کو تو لوگ کہتے ہیں کمزور ملک ہے، اور بھی بعض کمزور ملک ہے، اس سے بھی زیادہ کمزور ملک ہے، لیکن وہ ملک جن کو ساری دنیا مانتی ہے کہ بہت ترقی یافتہ ممالک ہے، وہاں پر جا کر دیکھو تو وہاں پر بھی آپ کو نظر آئے گا بے شمار فسادات موجود۔ کسی آدمی کو کسی سے سکون نہیں، ہر آدمی ڈپریشن میں ہے، ہر آدمی ٹینشن میں ہے، ہر آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے یہاں پر راحت نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ ساری دنیا فساد کی آماجگاہ بنی تو وہ ممالک بھی اس سے مستثنی نہیں ہو سکے جہاں پر غربت کا کوئی سوال نہیں ہے۔ جہاں غربت موجود نہیں وہاں پر بھی یہ فسادات موجود ہیں۔ لوگ کہہ رہے تنظیم ہو، لیکن یہ تنظیم ہی نے تو سارا دنیا کا مسئلہ بگاڑا ہوا۔ کچھ لوگوں نے اپنی تنظیمیں بنا لی، تنظیموں نے دوسرے لوگوں کو کھا جانے کی فکریں پیدا کر لی، تباہ کرنے کی فکر پیدا کر لی۔ کتنی تنظیمیں ہیں دنیا میں، ممالک کی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں۔ آج ملکوں کی یہ تنظیمیں مل مل کر مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش اور مسلمانوں کو دنیا سے نیست نابود کرنے کی فکر کرتے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے روز پلان بن رہا ہے، اس کے لیے روز روز میٹنگیں کی جا رہی ہیں، اس کے لیے روز روز پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے۔ ان کے قرآن کو مٹا دو، ان کی حدیث کو مٹا دو، مسلمانوں کے مزاج کو بدل ڈالو، مسلمانوں کی تہذیب کو بدل ڈالو، مسلمانوں کے مذہب کو بدل ڈالو، ان کی ہر چیز کے اندر تبدیلی پیدا کرو۔ اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا جا رہا ہے۔ یہ جو کرنے والے ہیں یہ تو منظم ہو چکے ہیں۔ یہی منظم طبقہ آج ہم لوگوں کو بھی اور ہم جیسے اور بہت ساری اقلیتوں کو دنیا کے اندر نیست و نابود کرنے پہ تلا ہو۔ لیکن بھائیو حیرت ہے کہ کہا جا رہا ہے تنظیم چاہیے۔ جی ہاں، علم بھی چاہیے، تنظیم بھی چاہیے، حالات کو سدھارنا بھی چاہیے، لیکن اس طریقے سے نہیں جس طریقے پر کہ لوگ کرتے جا رہے ہیں، بلکہ اس پیمانے کے مطابق جو حضرات انبیاء اکرام علیہم السلام دنیا میں لے کر آئے، وہ پیمانہ ہدایت ہے۔ اس پیمانے ہدایت کی روشنی میں اگر ان مسائل کو حل کیا جائے گا، دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے کہ امن ہے، سلامتی ہے، ہر جگہ پر سکون ہے، ہر جگہ پر راحت ہے۔ قرآن کریم نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کان کھول کر سن لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی میں اطمینان قلب کی دولت رکھی ہوئی ہے۔ یہ اطمینان قلب آپ کو ضرور ملے گا، سکون انسان کو ضرور ملے گا، اور پوری دنیا کے اندر انسانوں کو سکون مل سکتا ہے، لیکن اس وقت میں ملے گا جب وہ ہدایت خداوندی کے پیمانے کے مطابق زندگی گزار لے۔ اگر یہ نہیں ہوگا، آپ علم کی روشنی میں دنیا کے مسائل کو حل کرنا چاہیں کر نہیں پائیں گے، اور دنیاوی مختلف مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنی تنظیموں کے ذریعے کرنا چاہیں گے، اس سے مسائل حل نہیں ہو پائیں گے۔ ہمیں اسی پیمانے کی طرف آنا ہوگا جو پیمانہ حضرات انبیاء اکرام علیہم السلام لے کر دنیا میں تشریف لائے، اور اخیر میں ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیمانہ لے کر آئے۔ آپ ذرا یاد کیجئے اس دور کو جس دور میں اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تھے۔ وہ دور سنگین ترین دور تھا تاریخ کا، بدترین دور تھا تاریخ کا، تاریخ کے اندر انتہائی بدترین دور، انتہائی سنگین ترین دور، جس کے اندر کوئی برائی ایسی نہ تھی جو وہاں موجود نہ ہو۔ ہر برائی موجود، ہر فساد موجود، ہر شر موجود، ہر فتنہ موجود، یہاں تک کہ قرآن کریم نے
بڑی عجیب و غریب تعبیر سے اس کو پیش کیا ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. زمانے جاہلیت کا اللہ نے نقشہ کھینچا ہے اور یوں فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ. تم تو گویا دوزخ کے گڑھے میں پڑنے والے تھے. دوزخ یہ تو وہ دوزخ ہے جس کو اللہ نے قیامت کے دن جہنمیوں کو ڈالنے کے لیے پیدا کیا ہے. لیکن اس سے پہلے دنیا کا نقشہ کھینچتے ہوئے اللہ کہتے ہیں وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ. دوزخ کے گڑھے ہی میں گرنے والے تھے. ایسا لگتا ہے تمہارا حال. یہ ایک محاورہ ہے. جیسے ہم لوگ بھی فساد کے موقع پر، شر کے موقع پر، سکون کے چھن جانے کے موقع پر یہی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، یہی تعبیر اختیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں جیسے مثال کے طور پر ارے بھائی فلاں آدمی کا گھر تو کیا ہے، وہ تو جہنم بن گیا. اگر کسی گھر کے اندر فساد ہوتا ہو، بھائی بھائی ہمیشہ جھگڑتے ہو، میاں بیوی کے جھگڑے وہاں جو ہے سکون کو غارت کر دیے ہو اور کسی کو کسی سے سکون نہ ہو، عافیت کا سارا سامان ختم ہو گیا ہو، صبح جھگڑا، شام میں جھگڑا، دوپہر میں جھگڑا، سوتے وقت میں جھگڑا، اٹھتے وقت میں جھگڑا، اگر ایسی کیفیت کسی گھر کی پیدا ہو گئی ہو اس وقت میں ہم کہا کرتے ہیں یہ گھر نہیں جہنم ہے. اللہ نے وہی تعبیر یہاں استعمال کی اور اس زمانے کے لیے اللہ نے کہا کہ تم سب کے سب اس زمانے کے اندر جہنم میں پڑے ہوئے تھے. یہ دنیا کیا تھی؟ ایسا لگتا تھا جہنم. کسی کو سکون نہ تھا، کسی کو چین نہ تھا، کسی کی جو ہے کسی کو کسی سے اطمینان نہ تھا. ہر آدمی بے قرار تھا، نہ نیند تھی نہ چین تھا. ہر آدمی دوسرے آدمی سے خائف تھا، پریشان تھا. خاندان ایک خاندان دوسرے خاندان کو ختم کرنے پہ تلا ہوا تھا. یہ صورتحال. زنا عام تھا، شراب عام اور جو ہے جھوٹ عام، فریب عام، لڑائیاں عام، ہر چیز وہاں پر عام ہو گئی تھی. یوں سمجھ لیجئے کہ ساری کے ساری چیزیں ان کے لیے عام بن گئی تھی. جیسے آم کو لوگ بہت چاہتے ہیں، آم مرغوب غذا ہے نا، لوگ بہت پسند کرتے ہیں آم. ایک ہوتا ہے عین سے آم، ایک ہوتا ہے الف سے آم. میں الف سے آم کی بات کر رہا ہوں. آم بہت پسند ہے لوگوں کو، ہر پھل سے زیادہ آم پسند. وہاں یہ چیزیں اتنی عام ہو گئی تھی کہ ان لوگوں کو عام لگ رہی تھی. اسی کا چلن تھا، اسی کی فکر تھی، اسی کی لگن تھی، اسی کی طرف تھی. اس طرح وہاں پوری کے پوری وہ زندگی ان لوگوں کی جہنم کا نمونہ بنی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ. پھر کیا ہوا؟ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. ہمارے پیغمبر نے آ کر تم کو وہاں سے نکالا. اللہ کہتے ہیں فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. انقذا کی ضمیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ رہی ہے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. ہمارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر تم کو اس جہنم سے نکالا تھا. انہوں نے تمہیں سبق پڑھایا تھا اچھائیوں کا، خوبیوں کا، بھلائیوں کا، سچائیوں کا، ایک دوسرے سے ہمدردی کا، ایک دوسرے سے غمخاری کا، دنیا سے فساد کو ختم کرنے اور دنیا کے اندر سے مصیبتوں کو ہٹانے کے لیے وہ عظیم الشان نسخے تم کو عطا کیے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. کہ تم کو اس جہنم سے اس پیغمبر نے بچا لیا. اگر اس زمانے کے اندر اللہ کے نبی کو اللہ نے اس لیے بھیجا تھا کہ اس دنیا کی جہنم میں جلنے والے لوگوں کو اس دنیا کی جہنم سے بچائے اور پھر ان کو آخرت کی جہنم سے بھی بچائے، تو بھائیو آج بھی وہی علاج ہے ہمارے لیے اور تمہارے لیے. اگر آج کی اس دنیا کی جہنم سے انسانوں کو چھٹکارا پانا ہے اور ہمیں اور آپ کو اس سے باہر نکلنا ہے، اس پیمانے کے سوا کوئی پیمانہ نہیں ہے.
جو اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجا. آج بھی اللہ کے نبی کی یہی بات صادق آتی ہے. اگر تم ان کی تعلیم کو لوگے اور اس پیمانے کو قبول کرو گے اور اس کے مطابق زندگی کرو گے اور ساری دنیا میں یہی پیغام عام کرو گے اور ہر انسان کے سامنے اس کو پیش کرو گے, فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا, نبی کا وہ پیغام تم کو اس جہنم سے بچا لے گا. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ اس کی طرف آنے کے لیے آمادہ اب تک نہیں. بہت ضرورت ہے اس ٹاپک کو سمجھنے کی, اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی. اور قرآن نے جیسے ایک جگہ پر فرمایا کہ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ ایک ایک آدمی, دو آدمی تفکر کرے, غور و فکر کرے, کسی نتیجے پر پہنچے. اسی طریقے پر بھائیوں آج ضرورت ہے اس موضوع پر ہر آدمی غور و فکر کرنے لگے. ہم کیا کر سکتے ہیں, کیا کرنا چاہیے, وہ تو میں نے آپ کو بتایا. اللہ کے پیغمبروں کی طرف سے جو پیمانے ہدایت ہم کو دیا گیا ہے, اس کے سوا کوئی اور صورت نہیں ہے جو ہم کو بچانے والی. اس جہنم کی آگ سے اگر بچنا ہو, جہنم وہ بھی ہے جو آخرت کی, لیکن اس وقت تو دنیا ہی جہنم بنی ہوئی ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے دور میں دنیا جہنم کا نمونہ بنی ہوئی تھی, آج بھی یہ دنیا جہنم کا نمونہ بنی ہوئی ہے. ہر انسان پریشان ہے, ہر انسان محسوس کر رہا ہے کہ وہ گویا آگ میں جھلس رہا ہے. ہاں کچھ لوگ بے خبر اب بھی ہیں, نہ ان کو سونے سے فرصت, نہ ان کو کھانے سے فرصت, نہ ان کو شادی بیاہ کی رنگ رنگلیوں سے فرصت, نہ ان کو جو ہے اپنی خواہشات کے پورا کرنے سے فرصت, اور وہ ایسی غفلت کی نیند اب بھی ان کے اوپر چھائی ہوئی ہے. ان کو جھنجھوڑ کے اٹھانے کی ضرورت ہے. وہ جھنجھوڑنا بھی ہمارا اور آپ کا کام ہے. ایسے لوگوں کو ہم جھنجھوڑے, تم کہاں جا رہے ہو, کہاں پر برباد ہو رہے ہو, کہاں پر غفلت میں پڑے ہوئے ہو, کیسی غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہو. ارے ذرا ہوش میں تو آ جاؤ, ذرا سوچ بچار تو کرنے لگو. ارے دیکھو ساری دنیا تمہارے خلاف ہو گئی ہے اور ساری دنیا تم کو جہنم میں جھونکنے کے لیے آمادہ ہو گئی ہے, اور پھر بھی تم سو رہے ہو, اور پھر بھی تمہارے شادیوں میں فرق نہ آیا, تمہاری خواہشات میں فرق نہ آیا, تمہاری فضولیات میں فرق نہ آیا, تمہاری خرافات میں فرق نہ آیا, تمہاری زندگی کے اندر اللہ والی بات ابھی تک نہ پیدا ہوئی اور اللہ کو یاد کرنے والی صفت ابھی تک نہ آئی. تم غفلت کی اس دنیا میں کب تک مبتلا رہو گے؟ یہ غفلت ہی کی دنیا دراصل تمہارے لیے جہنم کی دنیا. یہ ہمیں نعرہ لگانا ہوگا, ہمیں خوب خوب ان کو سنانا ہوگا, ان کو ذرا جھنجھوڑنا ہوگا اور ان کو بیدار کرنا ہوگا. اپنے لوگوں کو بیدار کرو, اپنے گھروں میں بیداری لاؤ, اپنے پڑوسیوں میں بیداری لاؤ, اپنے جان پہچان کے لوگوں میں بیداری لاؤ, اپنے دوست احباب کے اندر اس کی فکریں پیدا کرو. ہر آدمی اس کا مشورہ کرے, ارے کہاں سے ہم کہاں پہنچے ہیں, ہماری کیا حالت تھی اور آج کہاں تک ہم پہنچے ہیں, اس جہنم سے ہم کیسے نکلے. اور ایک بات یہ بھی سنتے جائیے, خود اس جہنم سے بچنا ہی نہیں, ساری دنیا کو بچانا بھی ہمارا کام. دنیا آج ایسی ہے جو جہنم کا نمونہ. اس جہنم سے بچنے اور بچانے دونوں کی فکر ہونا چاہیے. ہم بھی بچیں گے, ہمارے بچے بھی بچیں گے, ہمارے پڑوسی بھی بچیں گے, ہمارے دوست احباب بھی بچیں گے, ہمارے رشتہ دار بھی بچیں گے, اور اس کے ساتھ غیر قوموں کو بھی سبق پڑھایا جائے گا کہ بھائی تم بھی ابھی تک اس مسئلے پر غور کر نہ سکے, جس کی وجہ سے آج تم بھی پریشان ہو, تم ڈپریشن میں ہو, تم ٹینشن میں ہو اور تمہارے حالات نہ گفتہ بے ہیں. اس کے لیے صورتحال کیا ہونی چاہیے اس پر غور کرنا تمہاری بھی ضرورت ہے, ان کو بھی جھنجھوڑ کے بتانے کی ضرورت ہے. یہ کام اللہ نے ہم کو اور آپ کو سونپا ہے. اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو بھائی ہم بھی جلتے رہیں گے, دنیا بھی جلتی رہے گی, اور سازش کرنے والے سازشیں تیار کر کر کے وہ دنیا کو جہنم کا نمونہ بناتے چلے جائیں گے. اس لیے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی کوشش کرے, اپنے حالات میں خود سدھار لائے, دوسروں کے حالات کو سدھارنے کی کوشش کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.